السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ دنیا کا سب سے بڑا راز سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کہاں ہے؟ دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں نے ان کا سراغ لگانے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی۔ امریکہ اور اسرائیل نے ہر حربہ اور ٹیکنالوجی استعمال کر لی لیکن آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کے سائے تک بھی نہ پہنچ سکی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ اگر جنگ کو پھیلنے سے نہ روکا گیا تو یہ جنگ بے قابو ہو جائے گی۔ 100-200 نہیں بلکہ لاکھوں لوگ مارے جائیں گے۔ کوششیں جاری ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی گارنٹی کون دے گا؟ انہیں کون سمجھائے گا؟ پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنئی کو عظیم الشان طریقے سے مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ ایران اور عراق میں کروڑوں انسانوں نے ان کی نماز جنازہ اور جلوسوں میں شرکت کی۔ انہیں جس شان کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ لیکن ایک سوال ضرور ہے جو بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں، مجھ سے بھی کئی دوستوں نے پوچھا، وہ یہ کہ نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی نے نماز جنازہ یا جلوسوں میں شرکت کیوں نہیں کی؟ دوستوں کو تو فوری جواب یہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے شاید امریکہ اور اسرائیل سے کوئی بعید نہیں، وہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، اسرائیل اور امریکہ، تو شاید اس لیے انہیں منظر عام پر نہ لایا گیا۔ دوسری بات، ممکن ہے انہوں نے کسی فیملی یا کلوز گیدرنگ میں نماز جنازہ میں شرکت کر لی ہو۔ اگر دیکھا جائے تو ان کا فیصلہ درست لگتا ہے سپریم لیڈر کا۔ امریکہ نے جس طرح دوبارہ بمباری شروع کی ہے وہ رہبر معظم آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ دنیا کی سیاست میں کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو ہر لمحہ خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں۔ امریکہ کی طرف دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ، مارکو روبیو ہیں اور جے ڈی وینس ہیں، ہر بڑے بحران میں نمایاں دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران کی جانب نظر دوڑائیں تو وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالیبگوف عسکری اور دیگر رہنما مسلسل میڈیا پر نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عالمی میڈیا میں نمایاں ہیں۔ لیکن اسی دوران ایک ایسا نام ہے جو بہت اہم اور قابل احترام ہے لیکن اس کے گرد خاموشی کی ایک دبیز چادر تن چکی ہے۔ وہ نام ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کے۔ ایک ایسے شخص جو اسے ایران کا نیا سپریم لیڈر قرار دیا جاتا ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے ان کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی، نہ کوئی آڈیو سامنے آئی اور نہ کسی عوامی تقریب میں شرکت نظر آئی۔ یہ صرف اتفاق ہے یا پھر ایران کی تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی راز پر پردہ ڈال دیا گیا؟ یہ سوال صرف عالمی اور سوشل میڈیا تک محدود نہیں رہا بلکہ مغربی انٹیلیجنس حلقوں، بین الاقوامی تجزیہ کاروں کے اندر بھی زیر بحث ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آخر ہیں کہاں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہونے والے ایک بڑے حملے میں آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی زخمی ہو گئے تھے۔ ابتدا میں یہ خیال کیا گیا کہ وہ حفاظتی وجوہات کی بنا پر منظر عام سے غائب ہیں، کیونکہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کا خطرہ ہر لمحے موجود تھا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، پھر کئی مہینے، مگر ایران کے نئے سپریم لیڈر منظر عام پر عوام کے سامنے نہ آئے۔ یہ پراسرار خاموشی اب ایک معمہ بن چکی ہے۔ کروڑوں لوگ آئے، انہوں نے رہبر معظم کے ساتھ وفا کا اعلان بھی کیا اور لبیک یا مجتبیٰ خامنئی کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ ایک سوال جو امریکی میڈیا میں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، اگر وہ زخمی ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی تو ان کی ایک تصویر یا ویڈیو پیغام وہی جاری کر دیا جاتا، وہ کیوں جاری نہیں کیا گیا؟ اور اگر وہ شہید ہو چکے ہیں تو پھر ایران جیسے طاقتور ملک کی باغ ڈور آخر کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جنہوں نے مغربی مبصرین کو حیران کر رکھا ہے۔ کون ایران کو چلا رہا ہے؟ ایران کے سیاسی نظام میں سپریم لیڈر صرف ایک مذہبی شخصیت نہیں بلکہ ریاست کا سب سے طاقتور منصب ہے۔ فوج، پاسداران انقلاب، خارجہ پالیسی، ایٹمی پروگرام، حکومت کے تمام بڑے فیصلوں کی آخری منظوری سپریم لیڈر کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ منتخب صدر بھی سپریم لیڈر کی مرضی کے خلاف زیادہ نہیں چل سکتا۔ ایسے میں اگر سپریم لیڈر خود منظر سے غائب ہو جائیں تو مغربی مبصرین سوالات اور تنقید شروع کر دیتے ہیں، سازشی نظریات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
اس پوری کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں شہید ہو گئے۔ مختلف رپورٹ کے مطابق اس حملے کے وقت ان کے بیٹے آیت اللہ مجتبی خامنئی بھی اسی کمپلیکس میں موجود تھے، لیکن حملے سے چند لمحے پہلے وہ عمارت سے باہر نکل آئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی جان تو بچ گئی لیکن وہ شدید زخمی ہو گئے۔ یہ غیر مصدقہ رپورٹ تھی۔ اگرچہ ایرانی نظام کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ کسی بڑے حملے کی صورت میں حکومت فوری طور پر نہ گرے، لیکن یہ انتظام صرف ہنگامی حالات کے لیے تھا۔ طویل عرصے تک ملک کو بغیر ایک فعال سپریم لیڈر کے چلانا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے چند دن بعد مجلس خبرگان کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا، جہاں 88 رکنی کونسل نے آیت اللہ مجتبی خامنئی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہاں بھی ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ اجلاس کے دوران اسرائیلی حملوں کے باعث کئی ارکان کو خفیہ مقامات سے آن لائن ووٹنگ کرنا پڑی۔ یہیں سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے، کیا آیت اللہ مجتبی خامنئی کا نام صرف ایک علامت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یا واقعی وہ احکامات جاری کر رہے ہیں؟ اسی خاموشی نے سازشی نظریات کو جنم دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کا پروپیگنڈا سیل بھی متحرک ہو گیا۔ امریکی وزیر دفاع نے ایک موقع پر صحافیوں کو بتایا کہ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق آیت اللہ مجتبی خامنئی شہید یا شدید زخمی ہو چکے ہیں، اور وہ ممکن ہے کہ ان کے چہرے پر بھی ایسے زخم آئے ہوں جس کی وجہ سے انہیں عوام کے سامنے لانا ممکن نہ ہو۔ اسی دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک بیان میں کہا، میں یہ اطلاعات سن رہا ہوں کہ شاید آیت اللہ مجتبی خامنئی زندہ نہیں ہیں۔ اگرچہ یہ محض بیانات تھے، لیکن ان کے بعد عالمی میڈیا میں سوالات کی شدت مزید بڑھ گئی۔ دوسری طرف ایرانی حکومت نے اس تمام معاملے پر تقریباً مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس خاموشی کی دو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ سیکیورٹی ہے، ظاہر ہے ان کی حفاظت ہے سپریم لیڈر کی۔ جنگ کے دوران ایران کے متعدد اعلیٰ فوجی اور سیاسی رہنما ایک ایک کر کے حملوں میں شہید کر دیے گئے۔ ایسے حالات میں سپریم لیڈر کو انتہائی محفوظ جگہ منتقل کرنا ایک فطری اور اچھا فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ بعد میں جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں صدر ٹرمپ نے جنگ بندی ختم کرنے اور ایران پر دوبارہ حملے کرنے کا اعلان کر دیا۔ وہ کب کیا کریں کسی کو نہیں پتا، ٹرمپ کیا کہہ دے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران کا سپریم لیڈر کو منظر عام پر نہ لانے کا فیصلہ درست ہے۔ مغربی میڈیا اس کے باوجود مسلسل یہ سوال کر رہا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کوئی ویڈیو پیغام کیوں نہیں ان کا آیا، ویڈیو پیغام جاری کر دیتے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے کچھ عرصے بعد سپریم لیڈر کا ایک تحریری پیغام جاری کیا گیا تھا۔ مغربی مبصرین کے مطابق اگر مارچ میں وہ زخمی ہوئے تھے تو جولائی تک بھی ان کی ایک مختصر ویڈیو یا آڈیو پیغام کیوں سامنے نہ آ سکا؟ پھر یہ سوال کیا جا رہا ہے، کیا چند سیکنڈ کا خطاب بھی ممکن نہیں تھا، یا پھر اصل حقیقت کچھ اور ہے؟ اسی سوال نے پوری کہانی کو مزید پراسرار بنا دیا اور الجھا دیا۔ اب تک جو کچھ دنیا کے سامنے آیا وہ صرف بیانات اور غیر مصدقہ اطلاعات کا مجموعہ ہے۔ دستیاب معلومات کے مطابق آخری بار ان کی موجودگی 28 فروری کو ریکارڈ کی گئی، جب وہ تہران میں ایک محفوظ کمپاؤنڈ میں اپنے خاندان کے ساتھ موجود تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی کے گرد اسرار کی دھند مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ مارچ کے وسط میں سرکاری ٹیلی ویژن پر ان کے نام سے ایک تحریری بیان پڑھ کر سنایا گیا، جس میں دشمن سے انتقام لینے اور آبنائے حرمت سے متعلق سخت موقف اختیار کرنے کی بات کی گئی۔ لیکن یہ بیان بھی ایک نئی بحث کا آغاز بن گیا۔ ایرانی صحافیوں اور فارسی زبان کے ماہرین نے اس تحریر کا باریک بینی سے جائزہ تو لیا، تو ان کے مطابق اس میں کئی غیر معمولی غلطیاں، ٹائپنگ کی خامیاں اور ایسا اسلوب پایا گیا جو آیت اللہ مجتبی خامنئی کے سابقہ انداز تحریر سے مختلف بتایا گیا۔ اس کے بعد ان کے نام سے کئی بیانات سامنے آئے، مگر ہر مرتبہ ایک سوال باقی رہا۔ کچھ میڈیا اداروں نے، خاص کر سوشل میڈیا پر، یہ دعویٰ کیا گیا کہ رہبر معظم آیت اللہ مجتبی خامنئی کو شدید زخمی ہونے کے بعد روس کے ایک فوجی طیارے کے ذریعے ماسکو منتقل کیا گیا، جہاں ان کا خفیہ علاج جاری ہے۔ ایران نے اس خبر کی سختی سے تردید کر دی،
لیکن اس کی تصدیق یا تردید کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت بھی سامنے نہ آ سکا۔ اس کے بعد جیسے ہر راستہ بند ہو گیا، نہ روس سے کوئی اطلاع ملی، نہ ایران سے، اور نہ ہی دنیا کو کوئی ایسا ثبوت دکھایا گیا جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ ایران کے سپریم لیڈر کس حالت میں ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوران تمام اہم فیصلوں کی منظوری سپریم لیڈر دے رہے تھے، اور اب بھی وہی دے رہے، لیکن براہ راست نہیں بلکہ پاسداران انقلاب کے ذریعے اور کئی انڈائریکٹ پیغامات کے ذریعے۔ البتہ اس تمام ماحول میں ایک بیان ایسا بھی سامنے ہے جس نے اس مہم کو کچھ حد تک مختلف زاویہ دیا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ایک بیان دیا کہ انہوں نے آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی سے 2.5 گھنٹے طویل ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات کہاں ہوئی اس بارے میں نہیں بتایا، جس سے صورتحال کافی حد تک بہرحال واضح ہو گئی، لیکن مغربی میڈیا پھر بھی کھوج لگاتا رہا اور اس نے ایرانی صدر کے بیان کو بھی سیاسی بیان کہنا شروع کر دیا۔ مغربی میڈیا بار بار سوال کر رہا ہے کہ آخر ایران کا نظام کون چلا رہا ہے، ان سب کے پیچھے کون ہے؟ اس سوال کا جواب بہت سے مبصرین پاسداران انقلاب میں تلاش کرتے ہیں۔ خاص طور پر نئے کمانڈر احمد واحدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد ان کا اثر و رسوخ غیر معمولی حد تک بڑھ گیا۔ حکومت کے بیشتر اعلیٰ حکام کو بھی سپریم لیڈر تک براہ راست رسائی حاصل نہیں، بلکہ انہیں بھی انہی کے ذریعے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال دنیا کی نظریں اس وقت ایران پر جمی ہیں، جس میں مشکل ترین حالات میں بھی استقامت اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔